چاندنی پانی پر بکھری ہوئی تھی اور ہوا میں ہلکی سی نمی گھلی ہوئی تھی۔ دعا کی پلکیں جھکی ہوئی تھیں، مگر دل کی دھڑکن جیسے ہر لمحہ اہن کا نام کا فٹ کر رہی تھی۔ وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ اس کی سانسوں کی حد دعا کے گالوں کو چھو کر گزر رہی تھی۔ تم جانتی ہو نا میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اہن کی آواز میں سرگوشی بنی تو دعا کے لبوں پر ایک لرزتی ہوئی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے جواب میں کچھ نہ کہا، بس اپنا ہاتھ اہن کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ یہی خاموشی سب کچھ کہہ گئی۔ اہن نے آہستہ سے اس کے بھیگے ہوئے بال کانوں کے پیچھے کیے تو دعا کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اس لمس میں عجیب سی نرمی تھی، جیسے برسوں کی چاہت آج مکمل ہو رہی ہو۔ وہ دونوں پانی کے کنارے بیٹھ گئے۔ دعا کا سر اہن کے کندھوں پر تھا اور اہن کی انگلیاں اس کے ہاتھ میں الجھی ہوئی تھیں۔ وقت جیسے ٹھہر گیا تھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے، دعا نے دھیمی آواز میں کہا۔ کس بات سے؟ اتنی خاموشی سے، کہیں یہ خواب نہ ہو۔ اہن نے فوراً اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ اگر یہ خواب ہے تو میں کبھی نہیں جاگنا چاہتا۔ دعا ہنس دی، مگر آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اہن نے اس کے آنسو اپنی انگلیوں سے سمیٹے اور اس کے ماتھے پر ہلکا سا بوسہ رکھ دیا۔ وہ لمحہ جیسے دعا کے وجود میں روشنی بن کر پھیل گیا۔ ہوا تیز ہوئی تو دعا کا دوپٹہ اڑنے لگا۔ اہن نے اسے تھام کر آہستہ سے اس کے گرد پھیلا دیا۔ اگر اس کی انگلیاں اس کے شانے پر ٹھہر گئیں۔ دعا کا دل زور سے دھڑکا۔ دونوں کی نظریں ملیں تو جیسے حد ٹوٹنے لگی۔ دعا، تم میری ہو نا؟ ہمیشہ سے، اس نے بامشکل کہا۔ اہن نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ اس کی باہوں کی گرفت میں عجیب سا تحفظ تھا، جیسے پوری دنیا سمیٹ کر اسی ایک حصار میں آ گئی ہو۔ دعا نے اپنا چہرہ اس کے سینے سے چھپا لیا۔ اس کے دل کی دھڑکن واضح سنائی دے رہی تھی، تیز، بے قابو، بالکل اس کے اپنی دھڑکن کی طرح۔ پانی کی لہریں کنارے سے ٹکرا کر واپس جا رہی تھیں اور چاندنی ان دونوں کے گرد ہالہ بنا رہی تھی۔ اہن نے دعا کی ٹھوڑی اٹھائی تو اس کی سانس رک گئی۔ اس لمحے میں نے کوئی وعدہ تھا، نہ کوئی شرط، صرف محبت تھی، بے حد اور بے حساب۔ اس کے لبوں کی قربت سے دعا کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ وقت جیسے پگھل کر اس لمحے میں بہنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ریت پر بیٹھے تھے۔ دعا اہن کے بازو میں سمٹی ہوئی تھی۔ ہماری کہانی ختم تو نہیں ہوگی نا؟ اہن مسکرایا۔ اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکا کر دھیمی آواز میں بولا، یہ تو ابھی شروع ہوئی ہے دعا۔ دور کہیں بادل گرجے، ہوا میں سردی بڑھنے لگی، مگر ان دونوں کے درمیان
محبت کی حد ہر حساس کو گرمائے ہوئی تھی۔ دعا نے آہستہ سے کہا، اگر کبھی میں تم سے دور ہو گئی تو؟ احان نے فوراً اسے مزید قریب کر لیا۔ تم مجھ سے دور ہو ہی نہیں سکتی، تم تو میری سانسوں میں ہو دعا۔ وہ رات ان دونوں کے نام ہو گئی۔ ایک ایسی رات جس میں لمس بھی تھا، دھڑکن بھی، وعدہ بھی، اور وہ خاموش محبت بھی جو لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ چاند آہستہ آہستہ بادلوں میں چھپنے لگا، مگر ان کے درمیان چلنے والی محبت کی روشنی اور تیز ہو گئی، اور دعا نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ صرف احان سے محبت نہیں کرتی، وہ اس میں بس چکی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز ناول نائٹ کو سبسکرائب کیجیے۔ رکھیے اپنا بہت زیادہ خیال۔ کل ملوں گی نئی کہانی کے ساتھ، اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔